السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم، پروگرام ہے آپ کی صحت، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر رباب شفقت صاحبہ. اور ڈاکٹر صاحبہ آئی سرجن ہیں، ماہر امراض چشم ہیں، اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہمارا لاسٹ ویک بھی بڑا اچھا پروگرام ہوا، اور ہمیں فیڈ بیک بڑی اچھی آئی، بڑا پسند کیا لوگوں نے. اور آج دوبارہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کراٹوکونس. تو ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو چونکہ ہمارے لیے یہ ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل سی ہے، اور عام سامعین کے لیے بھی یقیناً ہوگی، تو تھوڑا سا آپ ذرا کلیئر کیجیے کہ بیسکلی کیا بیماری ہے آنکھوں کی. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ آج دوبارہ مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے اور اس بیماری کے بارے میں شیئر کرنے کے لیے. کراٹوکونس بنیادی طور پر کارنیا کی بیماری ہے. کارنیا ہماری آنکھ کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک سفید رنگ کا جو حصہ ہے اس کو اسکلیرا کہتے ہیں، اور جو سامنے کا بلیک ڈھیلا جو ہوتا ہے اس کو کارنیا کہا جاتا ہے. اردو میں اس کو کرنیا بھی بولتے ہیں، لیکن عام لوگ اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ کارنیا جو ہے نا بڑا کامن سا ورڈ ہے. تو یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کارنیا ایک چیز ہے جو آئی کا ایک پارٹ ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنکھ کی بناوٹ ایسی ہے کہ آنکھ کا فرنٹ کا جو سامنے کا حصہ ہے وہ ایک گولائی میں ہوتا ہے، یعنی ایک فلیٹر کرو ہے. جس طرح توے کا بیک سائڈ ہوتی ہے، تو یہ فلیٹ اور راؤنڈ شیپ شکل ہوتی ہے اس کی. اگر اس کے اندر پیدائشی طور پہ یا بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے کوئی چینج آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک کون بننا شروع ہو جاتی ہے. یعنی سامنے کا حصے کا فرنٹ کا جو حصہ ہے وہ آپ اگر پلین ایریا سے کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کون میں. اچھا. یہ جو کون ہے یہ سینٹرل درمیان کے حصے میں بھی بن سکتی ہے، نیچے کے حصے میں بھی عام طور پر پائی جاتی ہے. ابھار آ جاتا ہے بیسیکلی. تو ابھار کی وجہ سے جو آپ کی آنکھ کی جو نظر ہے وہ فرق، اس شکل چینج ہونے کی وجہ سے آنکھ کی نظر میں فرق پڑتا ہے. اور عام طور پر ینگ ایج میں بہت فریکوینٹ گلاسز چینج ہوتی ہیں. یعنی آپ اینک کا نمبر چینج کرانے جاتے ہیں، اور جب تک آپ کی گلاسز بن کے آئیں گی اس مہینے کے دوران آپ کا پھر نمبر چینج ہو جائے گا. اچھا. یہ بہت کامن اس کا سمٹم آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام جو پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار اینک کا نمبر تبدیل ہونا. تو جب یہ اور ساری وجہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی آنکھ کی گروتھ ہے، اس گروتھ وہ ایک ایب نارمل گروتھ ہے، یعنی وہ نارمل چیز نہیں ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے کوننگ کی وجہ سے اس کا نام، اس بیماری کا نام اس لیے کراٹوکونس ہے. صحیح ہے کہ یہ کون، اس میں کون بننا شروع ہو جاتی ہے سامنے کے حصے کی. ٹھیک ہو گیا. ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ نے سمٹم بتایا کہ آپ کی نظر جو ہے وہ ریپڈلی نمبر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی سمٹمز ہیں اس کے؟ جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ بار بار اینک کا نمبر تبدیل ہونا، نظر کا کمزور ہونا، اور زیادہ گرنا نظر کا. یعنی آپ کی نظر ایک جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں آتا نظر کا. بڑھتی عمر کے ساتھ، بڑھتی عمر سے مراد میرا ینگ ایج گروپ ہے، کیونکہ یہ بیماری زیادہ تر ینگ ایج گروپ کے اندر ہوتی ہے. تو اس میں بار بار آپ کی نظر کا مزید کمزور ہونا. ایک پوائنٹ پہ اینک کے ساتھ بھی آپ کو نظر بہتر نہیں نظر آتا، کیونکہ اصل مسئلہ آنکھوں کی شیپ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب تک کوئی ایسی چیز جو اس کی شیپ کو ٹھیک نہیں کرے گی تو آپ اگر چشمہ لگاتے بھی ہیں تو آپ کو نظر بہتر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آنکھوں ٹیڑھا پن، یعنی اگر آپ سیدھی لائنز پڑھنے کی کوشش کریں یا سیدھے سطح کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو وہ چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے. اچھا. یہ بھی اس آنکھ کی بناوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پہ جس جگہ پہ کون بنتی ہے اس جگہ پہ اگر آپ کوئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو لائنز ٹیڑھی ٹیڑھی نظر آئیں گی. پھر آنکھوں کی لائٹس کا پھیلاؤ، یعنی آپ اگر سامنے سے کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو لائٹ کا پھیلاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو پرابلم ہوتی ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ایک ایکیوٹ پریزنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچانک سے نظر اس میں بلر ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت اس بیماری کے اندر جو آپ کا کارنیا ہے اس کی تھکنیس کم ہو جاتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے پردہ. اور جب وہ کمزور ہوتا ہے تو جو آنکھ کا پریشر ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے اس کی شیپ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے وہ کون بنتی ہے. تو جب یہ شیپ چینج ہوتی ہے اور یہ آنکھ کمزور ہوتی ہے تو ایک دم سے اس کی آنکھ کے اندر پانی آ سکتا ہے. یعنی آپ کا سامنے کا جو کالا حصہ ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ درد کی صورت میں پینفل کنڈیشن ہے. اور ایکیوٹ، ہم اس کو ایکیوٹ آئی ڈراپس بولتے ہیں. جب تک بہت سے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انیشیلی ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیماری ہے، اور جب ایکیوٹ پریزنٹیشن ہوگی آنکھ ایک دم سے سفید ہو جائے گی اور درد ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ ہاسپٹل آتے ہیں کہ یہ سفیدی کس چیز کی ہے. تو وہ سفیدی بیسکلی وہ آنکھ کمزور ہونے کی وجہ سے آنکھ کے فرنٹ کے حصے میں پانی آ جاتا ہے جو کہ نارملی موجود نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ 5-6 پریزنٹیشنز ہیں جو اس بیماری کی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس طرح کی بیماری لاحق ہونے کی؟ جی اچھا، اس پہ یہ کہ اس کے اوپر بہت ساری اسٹڈیز ہو چکی ہیں دنیا میں کہ کیراٹوکونس کی بہت ساری جو کازز، کیا کیا کازز ہو سکتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ہماری اسٹڈیز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آپ کا کس ایریے سے آپ بلانگ کرتے ہیں، یعنی ٹوپوگرافک لوکیشنز. جو لوگ زیادہ پہاڑی، پاکستان میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں، ایک اسٹڈیز کے لیے میں نے بھی کی تھی جو 2010 میں چھپ چکی ہے، اس میں یہ تھا کہ جو ہلی ایریاز ہیں، یعنی کشمیر کے ایریاز، اپر پاکستان جو ایریاز ہے، پہاڑی علاقے، ان علاقے کے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ پائی گئی ہے. اس کے اوپر فردر اسٹڈیز ابھی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ ریزن، وجہ کیا ہے، وہاں کا آب و ہوا کس قسم کی ہے، یا ہوا کا پریشر اس قسم کا ہے، یا ان کے کھانے پینے میں کوئی چیزیں ہیں. یہ ہم لوگوں کو ابھی نہیں معلوم کیونکہ ہم نے اس پہ فردر اسٹڈیز نہیں کی. لیکن جو ڈیفینیٹ چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پہاڑی ایریا کے لوگ جو ہیں ان میں یہ بیماری بہت کامن ہے. پھر بچپن سے الرجی ہونا آنکھوں کے اندر، جن بچوں کو ہم اس کو اینول پینرینیل الرجیز کہتے ہیں، VKC عام طور پر، اور اس کے لیے یہ چھوٹے بچوں کی بیماری ہے، 5 سے 6 سال کی ایج گروپ میں شروع ہوتی ہے، اور جب تک آپ 20 سال کے ہوتے ہیں تب تک یہ سالانہ طور پہ بھی، یعنی ایوری ایئر آپ کوئی بیماری، خارش کی بیماری آنکھوں کی، یا پھر 6 مہینے بعد، یعنی جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو الرجی ہوتی ہے. اب ان بچوں میں ہوتا یہ ہے کہ جب الرجی رہے گی، کرونک پرانے عرصے سے الرجی ہے، تو آنکھیں ربنگ بہت ہوتی ہے، بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں، آنکھ رب کرتے ہیں. اس ربنگ کی وجہ سے بھی آنکھوں کی بناوٹ میں چینج آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دو تو مین وجوہات ہیں، یعنی آپ ایک ہلی ایریاز میں رہ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو آنکھوں کی الرجی ہے جس کے لیے آپ کنٹینیوس آنکھ کی ربنگ کر رہے ہیں. پھر کچھ ایج گروپ، ایک ایج مطلب ینگ ایج گروپ کی بیماری ہے، بڑی ایج میں بہت کم پائی گئی ہے، اور 20 سال کی عمر تک یہ بیماری بڑھتی ہے، جیسے جیسے آنکھ کی گروتھ ہوتی ہے یہ بیماری بڑھتی ہے. بہت کم لوگوں میں اولڈ ایج گروپ میں یہ پائی گئی ہے بیماری. پھر لڑکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے لڑکیوں کی بنسبت، جینڈر ڈفرینس ہے اس میں، اور وہ بھی بعض اوقات اس وجہ سے بھی جو ہماری کچھ اسٹڈیز تھی اس میں سامنے آیا کہ کیونکہ الرجی جو ہے، جو بیسک الرجی ہے وہ کیونکہ لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ایک ریلیشن شپ ہو کہ لڑکوں میں بیماری زیادہ ہوتی ہے گرلز کی بنسبت. ایک بڑی مین وجہ جو ہم اس جینڈر کے اوپر جو میری اپنی اسٹڈیز میں تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں کو بہت کم ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے، یعنی آپ کا جو ایکسپوئر ہے ہاسپٹلس کے اندر وہ بیٹوں کو یا بچوں کو میں ہم ڈفرینس کہیں نہ کہیں ضرور آ جاتا ہے. جو میں نے اپنی اسٹڈی میں بھی یہ مینشن بھی کیا کہ لڑکیوں کے اندر انڈر ڈائگنوز ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہاسپٹل ہی کم آئیں، یا ان کے بارے میں اتنا سوچا نہیں گیا کہ آنکھ کی نظر کمزور ہے تو شاید اینا کا ہی نمبر ہوگا، تو بہت زیادہ چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جینڈر ڈفرینس کی بھی کہ بچوں میں، لڑکوں میں زیادہ بیماری اس لیے بھی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں زیادہ آتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس فائنڈ کیا ہم نے. تو یہ 3-4 مین اس کی کازز ہیں. صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام اس وقت فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج، اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اور ہمارے سامعین میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، اگر ان کے پاس انٹرنیٹ ہے اور وہ فیس بک پہ اپنے آپ کو لے آئیں ہمارے اس پیج کے اوپر، تو وہ سوال کامنٹ باکس میں ہمیں پہنچا سکتے ہیں. اگر وہ آنکھ کی یا آنکھ کی بیماریوں سے ریلیٹڈ، ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں براہ راست. انشاءاللہ ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر رباب شفقت صاحبہ، اور آئی سرجن ہیں، ماہر امراض چشم ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں. اور آج جس آنکھ کی جس بیماری کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس بیماری کا نام ہے کیراٹوکونس. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے سمٹمز اور کازز ہمیں بتائے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایج گروپ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ ینگ ایج میں یہ زیادہ پائی گئی ہے اور آگے لیٹر آن بہت کم ہے اس کا. جینیٹکس کا بھی کوئی ہے، موروثیت بھی ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کے آباء و اجداد میں ہے تو آپ میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی، جینیٹک جو ہے نا کازز، وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس ڈیزیز کا نہیں ہے. اپارٹ فرام دیٹ کہ آپ کو اگر بیماری، یہ الرجی کی بیماری آپ کی فیملی میں رن کرتی ہے، اگر مے بی جن ایریاز میں، ہلی ایریاز میں لوگ زیادہ رہتے ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی جینیٹک ایلیمنٹ ہو، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی اسٹڈیز ہم نے پروون نہیں کی کہ ہم اس کو یہ کہہ سکیں کہ موروثی بیماری ہے. ینگ ایج میں اور الرجی کے ساتھ اس کے سمٹمز ہیں، اور الرجیز کئی دفعہ فیملیز میں رن کرتی ہیں، یعنی آپ کے بہن بھائیوں میں بھی الرجی ہوتی ہے. اگر آپ الرجک ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے جینیٹکس کے ساتھ. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور کیا کوئی
सर्टन टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं? जी अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि केराटोकोनस बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोज बीमारी है. इसका मतलब ये है कि ये बीमारी बहुत हद तक हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन हमें इसके बारे में आगाही नहीं है. बीइंग डॉक्टर्स, बीइंग ऑप्टिशियंस भी बहुत से लोग, क्योंकि ओवरबर्डन्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत रश होता है, तो हम यूजुअली एना का नंबर चेक करते हैं, लेकिन डिटेल में एक डिटेल टेस्ट होता है जिसके अंदर हम कॉर्निया की मेजरमेंट्स करते हैं, यानी उसकी हमें मोटाई और उसकी शेप के बारे में पता चलता है. तो वो टेस्ट हम हर एक पे अप्लाई नहीं करते, मे बी कम वक्त की वजह से, या कई दफ़ा कुछ मरीज़ पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके टेस्ट थोड़े से महंगे हैं, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इसको. अच्छा. तो उसकी वजह से भी अंडर डायग्नोज है. तो हम जब मरीज़ हमारे पास आता है और कंप्लेन करता है और यंग बच्चा है और उसको एलर्जी की बीमारी है, तो आपको हिस्ट्री से कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि इस बच्चे को हो सकता है कि केराटोकोनस हो. फिर एक जो कॉमन कंप्लेन, जैसा मैंने बताया, कि बहुत फ्रीक्वेंट नंबर, ऐनक का बार बार नंबर तब्दील होना. और तीसरी बात इसमें एक सिलेंडर नंबर हम बोलते हैं. ग्लासेस में आम तौर पर हम या तो प्लस का नंबर देते हैं या माइनस का नंबर देते हैं. कुछ लोगों में प्लस और माइनस के नंबर्स के साथ एक एडिशनल नंबर भी होता है. जो लोग ऐनक इस्तेमाल करते हैं या जिनके बच्चों में प्रॉब्लम है, उनको इस बात की आगाही है कि 2 तरह के नंबर्स होते हैं आंखों के. तो अगर आपकी आंखों में सिलेंडर नंबर है और आपने एक दफ़ा ऐनक चेक कराई है, तो ये मरीज़ को भी चाहिए कि वो अपना टेस्ट तफसीली मुआयना करवाएं. उस तफसीली मुआयने के अंदर हम कॉर्निया की मोटाई, कॉर्निया की शेप, ये बिल्कुल माइनर और बेसिक टेस्ट है जो हमारी ओपीडीज़ में हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, ऑटोरेफ इसको बोलते हैं. उसमें इनिशियल डायग्नोसिस हो जाता है कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि अगर सिलेंडर नंबर आंख में आ रहा है ऐनक के नंबर में, तो इस मरीज़ को हो सकता है कि केराटोकोनस हो. और उसके बाद फिर ऑब्वियसली डॉक्टर का ये फ़र्ज़ बनता है, जो भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, कि अगर सिलेंडर नंबर के मरीज़ आपके पास आते हैं और यंग एज ग्रुप है, तो आप उसका एक टोपोग्राफिक टेस्ट ज़रूर कराएं. मरीज़ को इन्फॉर्म करें कि थोड़ा सा महंगा टेस्ट है, 3 से 4 हज़ार रुपये इसकी लागत आती है, और दोनों आंखों का टेस्ट इसी एक प्राइस के अंदर हो जाता है. बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद है, जिनसे हमारी कुछ कोलैबोरेशन हमारी रफ़ा हॉस्पिटल की भी है, जो कि इस टेस्ट को 1000 से 1500 रुपये में भी कर रहे हैं. तो अगर आप ये टेस्ट करवाना चाहते हैं और आपको सिलेंडर का नंबर है, तो आप हमारे हॉस्पिटल से भी रब्ता कायम कर सकते हैं, ओपीडी से. इसको टोपोग्राफी कहते हैं. टोपोग्राफी बेसिक बुनियादी तौर पर कॉर्निया के शेप का, यानी उसकी शक्ल का और उसकी मोटाई का एक टेस्ट है, जिसके अंदर कलर स्कैन होता है, जिसमें आपको कॉर्निया की शक्ल क्लियर और बड़ी वाजिया करके दिखाई जाती है. उस तस्वीर के अकॉर्डिंग और उसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये केराटोकोनस की बीमारी है. इसके अलावा, स्कैन्स के अलावा, जो डॉक्टर हैं उनके पास बहुत सारे टेस्ट जो मशीन के ऊपर जो इनिशियल चेकअप है उसके अंदर भी मौजूद है, जिसके अंदर वो चेकअप के दौरान बता सकते हैं कि इस मरीज़ को ये बीमारी है. और तीसरी चीज़, एलर्जी वाली आँख जो है, उसमें वैसे ही आपको शक हो जाता है कि अगर यंग बच्चा है तो हम इसमें शक हमें होता है कि इसमें केराटोकोनस है, तो फिर हम उसमें फर्दर टेस्ट उनको एडवाइस कर देते हैं. डॉक्टर साहब, ये दोनों आंखों में हो सकता है, किसी एक में भी? जी, यूजुअली केराटोकोनस जो है ना, ये दोनों आंखों की बीमारी है. अच्छा. इसमें मुख्तलिफ स्टेज मुख्तलिफ हो सकती है, यानी एक आंख की बीमारी बहुत आगे एडवांस स्टेज पे पता चली, और एक आंख बहुत इनिशियल स्टेज इसके ऊपर है. अच्छा. तो जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि काला मोतिया एक आंख की बीमारी है, तो ये डिफरेंस है इसका कि ये दोनों आंखों की बीमारी है, और दोनों आंखों में बैक वक्त मौजूद होती है आम 99% लोगों के अंदर, लेकिन उसके लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं. यानी एक आंख में बिल्कुल बेसिक जगह पे है और एक आंख ज़रा एडवांस स्टेज पे, और दोनों की ट्रीटमेंट इलाज मुख्तलिफ होगा दोनों आंखों का. अच्छा. लेकिन आमतौर पर दोनों बायलेटरल डिजीज़ बोलते हैं इसको. तो डॉक्टर साहब, आप इसका फिर इलाज या ट्रीटमेंट के हवाले से क्या ऑप्शंस होते हैं? क्या सर्जरीज होती हैं या मेडिकेशन से भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है ये? अच्छा, केराटोकोनस के लिए ना सबसे पहले तो ये कि आप जब भी आपकी नज़र कमज़ोर हो रही हो, या आपको टेढ़ापन फील हो रहा हो, या आपकी बार बार ऐनक का नंबर चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम मरीज़ का फुल चेकअप करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे, इसकी तशख़ीस होगी. अगर केराटोकोनस तशख़ीस हो गया है तो उस मरीज़ को सबसे पहले हम ऐनक ही देते हैं ताकि उसकी नज़र बेहतर हो जाए. लेकिन जैसे कि ये बीमारी आंख की शेप की है, तो कई दफ़ा मरीज़ों के नंबर ऐनक के साथ उनकी नज़र बेहतर नहीं होती, लेकिन उनकी आंख के अंदर बिनाई मौजूद होती है. अच्छा. तो इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि माइनस के नंबर्स के साथ अगर केराटोकोनस है और ऐनक से बेहतर नहीं हो रही, तो मरीज़ को हौसला नहीं छोड़ देना चाहिए कि मेरी आंख की नज़र बेहतर नहीं हो सकती. उसके इलाज मौजूद है बिल्कुल. सबसे पहले तो हम हार्ड लेंसेज होते हैं जो कि आंख के ऊपर लगाए जाते हैं, इनको हम रिजिड गैस लेंसेज बोलते हैं, तो RGPs. सो ये रिजिड लेंसेज यानी सख्त लेंसेज की का फ़ायदा ये होता है कि वो आंख की जो बनावट है उसको फ्लैट कर देती है,
اور اس کی وجہ سے نظر میں بہت اچھی امپروومنٹ آتی ہے. تو ہم بچوں کو یہ ٹیسٹ، اس کا سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ مریض اس لینس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کی آنکھ میں کوئی خارش نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، یا وہ پہننے کے قابل ہے، تو پھر ہم یہ لینسز ان کو ایڈوائز کرتے ہیں نظر کی بحالی کے لیے. اب رہے گی دوسری بات بیماری کو کنٹرول کرنے کی. یہ کیونکہ بڑھتی ہوئی بیماری ہے، ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ رکی رہے گی. پروگریسو ڈیزیز بولتے ہیں اس کو، اور یہ 20 ایئرس تک کی ایج تک یہ انکریز ہوتی ہے. اچھا. کچھ حد تک 5 to 10% لوگوں میں اولڈ ایج میں بھی، یعنی 20 سال کے بعد بھی یہ بیماری بڑھتی ہے. تو لیکن وہ کچھ سرٹن پرسنٹیج ہے، بہت زیادہ لوگوں میں نہیں. سو ینگ ایج گروپس میں ہم اس بیماری کو روکنے کے لیے لیزر ہوتا ہے، اس کو ہم کارنیل کراس لنکیج بولتے ہیں. یہ لیزر بہت کامن ہے دنیا میں، ہر جگہ اویلیبل ہے. پاکستان میں بھی سارے بڑے شہروں میں، پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی ہر جگہ موجود ہے. بہت ریزنیبل افورڈیبل پرائز کے اندر بھی ہے. تقریباً تمام سینٹرز، تمام بڑے ہاسپٹلز جو ہیں ان کے اندر یہ لیزر موجود ہے. اس لیزر کے ساتھ ہم آنکھوں کے اندر کچھ قطرے، کچھ دوائیاں اور ڈراپس کے ساتھ اور لیزر کے کمبینیشن سے اس بیماری کو سٹاپ کرواتے ہیں. سو جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ نظر کو فوراً سے بہتر نہیں کرے گا یہ لیزر. اچھا. ہم نے اس لیزر کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہم نے سٹاپ کرنی ہے. صحیح ہے. سو جب آپ کی بیماری ایک جگہ پہ رک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اینک بھی لگائیں گے، اس کو ہم لینزز بھی دیں گے، ان کی نظر میں امپروومنٹ بھی ہوگی. بعض کچھ اسٹڈیز کے ساتھ ہم نے لیزرز کا دیکھا ہے کہ اوور 10-15 ایئرس لوگوں کی نظر بہتر بھی ہوئی ہے. یعنی اس لیزر سے آنکھ کی مضبوطی ہوگی ہے، کارنیا مضبوط ہونا شروع ہوا ہے، اور اس کراس یعنی جو کولاجن بنی اس کے اندر، اس کی وجہ سے اس کی شیپ میں چینج آنا شروع ہوئی. اچھا. اور وہ اینک کا نمبر بھی کم ہو گیا. اور ہو سکتا ہے ان کو بعد میں کچھ مائنس کے کم نمبرز کے ساتھ چشمے لگانے پڑے. اچھا. صحیح ہے. سو یہ CXL بہت افیکٹو ٹریٹمنٹ موجود ہے. اور یہ بہت انیشیل سٹیجز پہ جب آپ ڈائگنوز کرتے ہیں بیماری کو تو اس سٹیج پہ ہم یہ CXL لیزر ایڈوائز کرتے ہیں. بینگ ڈاکٹر، ایک بات میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے کمیونٹی میں بھی عام طور پر اور آپٹیشنز بھی بہت سے لوگ مائنس کے نمبرز کو ریفر کر دیتے ہیں لیزر کے لیے. ہمارے بہت سے مریضوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ہر آنکھ کا لیزر ہو کے اینک نہیں اتر سکتی. صحیح ہے. سو جو بہت بڑھتی ہوئی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑھتی ہوئی ٹریٹمنٹ آپشن لوگوں کے پاس کاسمیٹک سرجری یا لیزر اویلیبل ہے. تو اگر کسی کو کیراٹوکونس ہے اور ہم نے اس کا لیزر فیمٹو لیزر کر دیا، یعنی اینک اتارنے والا لیزر کر دیا، تو وہ بیکاز اس لیزر کی وجہ سے کیراٹوکونس کی بیماری بہت بڑھ جائے گی. اور اس میں آنکھ اتنی اس کی بناوٹ اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ کسی وقت بھی آنکھ پھٹ سکتی ہے یا اس کے اندر پانی آ سکتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی آپٹیشن آپ کو لیزر ایڈوائز کرتا ہے تو میک شیور آپ ایز اے مریض کہ آپ کا اسکین، ٹوپوگرافک اسکین ضرور ہوا ہو. اس اسکین سے آپ کی تھکنس کا پتہ چلتا ہے. اگر 400 سے اوپر تھکنس ہے اور آپ کو کیراٹوکونس نہیں ہے تو پھر آپ اینک کا نمبر اتروا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر آپ کا اینک کا سرٹن کرائٹیریا ہے، ایسے بلائنڈلی نہیں، بالکل ایسے نہیں کہ ہر مریض جیسا لوگ آتے ہو کہتے ہیں جی فلانے دوست کی اینک کا نمبر اتر گیا تو ہمارا بھی اینک اتار دیں اور ہم جی ٹیسٹوں کو چھوڑیں، ہم نے اینک اتارنی ہے. ایسے مریض ہمارے سامنے آتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن ان کا جب تک آپ لیزر نہیں کریں گے، جب تک اسکین ٹوپوگرافک اسکین نہیں ہوگا تو آپ ایک بیماری آپ کے لیزر کی وجہ سے بڑھ جائے گی اور پھر اس کا علاج مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اتنی کمزور بیماری، اتنی آنکھ کمزور ہو جاتی ہے کہ یہ پھٹ سکتی ہے. تو بعد میں اس کی ٹریٹمنٹ لیزر نہیں ہوگا، بعد میں ہمیں کارنیا تبدیل کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک میجر سرجری ہے جس کو ہم کارنیل ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. اچھا. یا آنکھوں کا عطیہ کہتے ہیں. اچھا. صحیح ہے. تو جو آنکھوں کا عطیہ پاکستان کے اندر بہت رواج نہیں ہے اور ہمیں پاکستان کے اندر کارنیاز اویلیبل بھی نہیں ہیں. کارنیاز امپورٹ کرائے جاتے ہیں پاکستان میں، پھر مختلف ہاسپٹلس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. صحیح ہے. پوری باہر سے آتے ہیں. بالکل بہت سنا تھا سری لنکا سے بہت زیادہ لوگ، سری لنکا سے بہت لوگ دیتے ہیں. بہت لوگوں جو میجورٹی ہمارے پاس کارنیاز آتے ہیں سری لنکا سے آتے ہیں، ان کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں. لیکن یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کارنیا ٹرانسپلانٹ کرنے کا، اور ہر مریض کارنیل ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی فٹ نہیں ہوتا. اچھا. اور یہ بہت مہنگا علاج ہے، یعنی 2 سے 3 لاکھ روپیہ ایک آنکھ کی سرجری کے اندر آپ کا خرچہ ہو جائے گا. تو ہر مریض اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے جب بھی آپ اینک کا نمبر چیک کرانے جائیں تو اپنے ڈاکٹر سے، اور خود تھوڑا سا آپ کو ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے کہ آپ کے کمپلیٹ ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہوں، تاکہ آپ ایک ارلی بیماری کو، ایک بیماری جو بالکل انیشیل اسٹیجز میں، اس کو اسی وقت روک سکیں. اور بجائے اس کے کہ بعد میں ایک مہنگا علاج اور مشکل علاج کریں جس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، آپ ایک مائنر اسٹیج سے اینک کے نمبر اور مائنر لیزر کے ساتھ اپنی بیماری کو روک سکیں.
صحیح ہے, یہ آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی کہ اگر بالکل شروع میں ہی ڈائگنوز ہو جائے تو ہم بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ادروائز مطلب ایک کمپلیٹ بلائنڈنس کی طرف بھی چلا جاتا ہے اگر ہم نہیں علاج کراتے اور اگنور کرتے ہیں. جی بالکل, اس کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایکیوٹ پریزنٹیشن یہی ہوتی ہے کہ کارنیا اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آنکھوں کا جو پریشر جو ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی گلوکوما, یعنی آنکھوں کے اندر پانی کا دباؤ ہوتا ہے, تو وہ دباؤ جب زیادہ بڑھے گا اور کارنیا کمزور ہوگا تو وہ سارا پانی کارنیا کے اندر آ جائے گا جس میں نارملی پانی نہیں ہوتا, اور وہ سفید, وہ بعد میں جب پانی خشک ہوتا ہے تو وہ ایک پرماننٹ اسکار چھوڑ جاتا ہے, سفیدی چھوڑ جاتا ہے, اور وہ سفیدی پھر کسی لیزر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی, نہ کسی اینک سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو اینک کارنیا چینج کرنا پڑے گا, آنکھوں کا عطیہ آپ کو کوئی دے گا, اویلیبل ہوگا, اور پھر کارنیل ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا باقی آنکھ کی بیماریوں سے بھی کوئی تعلق ہے اس کا؟ جی, کیریٹوکونس سب سے پہلے تو ہم مایوپیا یعنی دور کی نظر کمزور ہونا, اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. مائنس کے نمبر, اس کیریٹوکونس خود کیونکہ آنکھ کی کون بننا شروع ہو جاتی ہے, اس میں ویسے بھی اینک کا نمبر مائنس کا ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں کے اندر مائنس کا نمبر ہو تو ان میں کیریٹوکونس ہونے کے چانسز زیادہ پائے جاتے ہیں. ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ان دونوں بیماریوں کا. اس کے علاوہ پردے کے اندر کچھ رات کی بیماری, رات میں جو نظر کم آتا ہے, اندھاتے کی بیماری جو ہے اس کے ساتھ کیریٹوکونس کا تعلق ہے. کالے موتیے کے ساتھ کیریٹوکونس کی بیماری جو ہے وہ ابھی موجود ہوتی ہے. سو جب آپ کو ایک بیماری ہے تو دوسری بیماری ہو سکتا ہے کہ ایک انڈر ڈائگنوز رہ جائے. سو یہ دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک آنکھ کی بیماری ہے تو اس کے ساتھ دوسری بیماری کو موجود ہو سکتی ہے. پھر الرجی, جیسے میں نے بتایا کہ سیزنل الرجی آنکھوں کی, جس میں آپ کو اچھی خاصی دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں, اسٹیرائڈز والی دوائیاں, تو یہ اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ اوور دا ایئرز جیسے جیسے بیماری وہ ہر سال آپ کو ہوتی ہے, آنکھوں کی ہم ربنگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ یہ بیماری بچوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کیریٹوکونس کی. سو بچوں کو جن لوگوں کو الرجی ہے ان کو ہم بچوں کو ضرور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ دوائی ڈال رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کو دھیان رکھے کہ بچے بہت زیادہ آنکھیں رگڑے نہیں, کیونکہ آنکھیں رگڑنے سے شیپ کا چینج ہونا یہ تو پروو ایک اسٹڈی ہو چکی ہے. صحیح ہے. سو جتنا آپ آنکھوں کو رب کریں گے اتنا یہ کیریٹوکونس ہونے کے چانسز زیادہ ہے. اچھا, ایک عام انسان میں بھی اگر آپ بار بار اپنی آنکھ کو رگڑتے ہیں یا خارش رہتی ہے اور آپ دوائیاں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں تو کیریٹوکونس کچھ نہ کچھ حد تک ان کے اندر بھی موجود ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے کہ آپ بہت زیادہ ربنگ نہیں آنکھوں کی کریں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں علاج کے دوران؟ اچھا, یہ بڑا تو ذکر کیا آپ نے. جی, بڑا اچھا سوال ہے یہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیریٹوکونس سب سے پہلے تو یہ کہ وہ آپ کی جو اینک کا نمبر ہے وہ اتنا تبدیل ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھ کی شیپ اتنی چینج ہو رہی ہے کہ مین کمپلیکیشن تو یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کی اینک سے آپ کی نظر بہتر نہیں ہوگی. اور سب سے پہلی بات پرابلم ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ امپروومنٹ ختم ہو جاتی ہے, یعنی آپ اینک سے نظر بہتر نہیں ہوگی آپ کی. اس کے لیے پھر آپ کو کانٹیکٹ لینزز, ہارڈ لینزز لگانے پڑیں گے. سیکنڈ, اس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکیوٹ پریزنٹیشن یہ ہے کہ کارنیا کی موٹائی اتنی کم ہو گئی اور آنکھوں کا جو پانی کا پریشر تھا وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کارنیا کے اندر پانی آ گیا. اس کی وجہ سے ایک دم سے نظر بند ہونا, آنکھوں کا دباؤ بڑھنا, آنکھوں کے اندر شدید درد ہونا اور آنکھ کا لال ہونا, یہ کمپلیکیشن ہے اس کی. ایکیوٹ, یہ جو کنڈیشن ہے اس کو ہم ایکیوٹ ہائی ڈراپس کہتے ہیں. اس کی کمپلیکیشن بعد میں یہ کہ جو آپ آنکھ کے اندر جب پانی آتا ہے تو پرماننٹ سفید رہ جاتا ہے, ایک پرماننٹ اسکار آنکھ کے اندر رہ جاتا ہے جو کہ کسی لیزر سے پھر ختم نہیں ہوگا. ہم دوائیوں سے پانی تو خشک کر سکتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے, لیکن اس کو کمپلیٹلی ختم کرنے کے لیے کارنیا ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. یہ 3-4 میجر اس کی کمپلیکیشنز ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, کچھ سوالات ہمارے سامعین کی طرف سے آئے ہیں. جی جی. شان پرنس انہوں نے سوال کیا کہ مائی کویسچن از کہ میری لیفٹ آئی پہ جو آرٹینا یعنی آئیز کو کور کر رہی ہوتی ہے لیفٹ سائڈ, ریٹینا بس انہوں نے کچھ لکھا اسپیلنگ, اینی وے پوری طرح نہیں کھلتی جیسے نائٹس رائٹ سائڈ کی ہے, کیا اس کا علاج موجود ہے کہ اگر میں جی یہ شان صاحب سے پلیز دوبارہ یہ کلیئر کر دیں کہ یہ ریٹنا پردے کی, آنکھ کے پردے کی بات کر رہے ہیں یا یہ لڈ کی بات کر رہے ہیں, یعنی یہ باہر کے بیرونی حصے کی بات کریں کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے. اور پلیز اگر ایج گروپ اپنی بتا دیں تو ہم اس کو بہتر طور پہ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پلکوں کے اوپر جو جلد ہوتی ہے, اچھا یہ, اچھا ٹھیک ہے, یہ بیسکلی بات کریں کہ ان کی آنکھ کی جو دونوں جو بھویں وہ ایکول رینج کے مطابق رہیں یا کھلیں, اس طرح کچھ آ گیا ان کا. ٹھیک, یہ بیسکلی جو آئی کین انڈرسٹینڈ فرام دا کوشچن کہ یہ ٹوسس کی بات کریں, یعنی آپ کا ایک آنکھ کا جو چھپر ہے یہ نیچے آ رہا ہے لیفٹ سائڈ کا. اگر یہ ایج گروپ بتا دیں تو ہم ذرا بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کی بالکل ٹریٹمنٹ موجود ہے. اگر تو کوئی میکینیکل کاز ہے, یعنی آنکھ کے اندر کوئی اسٹریچ وغیرہ تو اس کی کریکشن ہو سکتی ہے.
پھر اس کی سرجریز موجود ہیں. اگر میں اس لیے ایج گروپ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہم سلنگ آپریشن ہوتا ہے, یعنی ایلیویٹ کر سکتے ہیں اس کو, اور یہ کوئی میجر سرجری نہیں ہے. اگر آنکھ میں کچھ نہ کچھ طاقت ہو تو ہم اس کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں اور برابر کر دیتے ہیں بھوئیں. یہ پلاسٹک سرجری کا پروسیجر ہے, ٹوسس ایلیویشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ آنکھ میں تھوڑی کمزوری زیادہ ہو تو پھر ہم سرجری کی آپشنز بھی ہوتی ہیں, اس سے بھی بھوؤں کا برابر ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور سوال بھی ہے. اچھا, یہ تو کامنٹ ہے بس, لیکن میں شیئر کر دیتا ہوں. فرخ وحید ہیں اور وہ کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. میں نے بھی ایک آنکھوں کے ڈاکٹر سے یہی فرمائش کی تھی کہ انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک اینک پر گزارا کر سکتے ہیں کریں, اگر کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اینک سے گزارا نہیں ہوتا تو تب پھر آگے. جی اچھا, یہ میں کلیئر کرتی چلوں کہ یہ کیراٹوکونس کے اندر ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ آپ اینک کے اوپر گزارا کریں. اینک کے اوپر گزارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسک بیماری کو تو پروموٹ کر رہے ہیں, یعنی اس کو ہم نے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لیزر, کیراٹوکونس کا لیزر ہم اینک کے نمبر کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. یعنی آپ اینک بھی میسج ہمیں ڈاکٹر صاحب آیا جو سوال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, 26 ایئرز اولڈ ہیں یہ. 26. اچھا, یہ آپ پلیز کسی اچھے ہاسپٹل میں جو آپ کے قریب ہاسپٹل ہے اس میں آکیولو پلاسٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اگر وہ سرجن موجود ہیں تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری کے. اس میں یہ کہ وہ آپ کی مسلس کی ایویلویشن چیک اپ کریں گے اور اس کے اکارڈنگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو صرف ہم نے سلنگ آپریشن کرنا ہے یا بڑی سرجری کر کے ایلیویشن ہو سکتی ہے ٹوسس کی. اس کی بالکل ٹریٹمنٹ موجود ہے اور آنکھیں دونوں جو ہے نا وہ برابر ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کیا سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ بندہ اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکے, یا اگر وہ ابتدائی سٹیج پہ ہیں تو مزید وہ بیماری جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو. جی اچھا, سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ کیراٹوکونس تھا, اس کی میں لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے بچوں میں یا آپ کے جانے والوں میں کیراٹوکونس ہے تو سب سے پہلے ان کو اس بات پہ راضی کرنا کہ صرف اینک سے ان کا گزارا نہیں ہوگا. آپ اینک ضرور لگائیں, آپ لینزز ضرور لگائیں, لیکن آپ کو بیسک بیماری کو روکنے کے لیے لیزر ضرور کرانا پڑے گا, CXL. صحیح. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, ان کے پاس اسکینس کروائیں. 3 مہینے کے فرق سے ہم 2 اسکینس کرتے ہیں. اگر اس میں بیماری انکریز ہوتی ہے تو ہم لیزر ایڈوائز کرتے ہیں, جس سے آپ کی بیسک بیماری رک جائے گی. اس کے بعد آپ اینک استعمال کر سکتے ہیں. سیکنڈ پریکاشن, آپ اینک اتارنے کا لیزر آنکھیں بند کر کے مت کروائیں. بہت فینسی پروسیجر ہے, بہت لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم اینک کے بغیر رہ سکتے ہیں, لیکن جب تک اگر آپ کو کیراٹوکونس کی بیماری ہے اور آپ لیزر کرانے پہ انسسٹ کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو, تو پھر آپ کی کیراٹوکونس کی ٹریٹمنٹ کارنیل ٹرانسپلانٹ ہوگی. تو یہ ایک بہت میجر کمپلیکیشن آپ خود سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تیسری چیز, اگر آپ کو الرجی ہے, آپ الرجی کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں, کیونکہ جن لوگوں کو سیزر الرجیز ہوتی ہیں ان کو ہم اسٹرانگ دوائیاں دیتے ہیں, اسٹیرائڈس دیتے ہیں. تو اس کے لیے بار بار ہاسپٹل 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ریگولر چیک اپ کرانا, تاکہ آپ کی آنکھوں کا پریشر مانیٹر ہوتا رہے, دباؤ مانیٹر ہو, تاکہ آپ کو کالا موتیا ڈیولپ نہ ہو جائے. تو ایک تو الرجی سے آپ دوائیاں استعمال کرنے سے آپ کو کالا موتیا ڈیولپ ہو سکتا ہے, تو وہ انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کو چیک اپ کرانا پڑے گا تاکہ اس کے پراپر طریقے سے علاج ساتھ ساتھ شروع ہو سکے. سیکنڈ, آپ جب الرجی ہے تو آنکھوں کی ربنگ بہت اوائڈ کریں. جتنا آپ رگڑیں گے آنکھ کو, جتنا آپ رب کریں گے آنکھ کو, اتنا یہ بیماری بڑھتی ہے, اتنی زیادہ جلدی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ 3 میجر اس کی احتیاطیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے. عام طور پر جن لوگوں کو کیراٹوکونس نہیں ہے اور اینک کا نمبر استعمال کرتے ہیں, چھوٹے بچوں میں ہم پلاسٹک کے شیشے ان کو دیں, کیونکہ بچے کھیلتے ہیں, گرتے ہیں, گلاس اگر ٹوٹ جائے گا تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے, پلاسٹک کے شیشوں کا نقصان ہوتا ہے. پھر ایک CXR انبریکیبل گلاسز ہوتی ہیں جو کہ اسٹریچیبل گلاسز ہوتی ہیں بچوں کے لیے, وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں کہ بچے اگر ان کیس گر جائیں تو وہ ٹرن ہو جاتی ہیں گلاسز, اور وہ ایک دم سے ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی آنکھوں پہ نہیں آئے گا. سیکنڈلی, اگر کیراٹوکونس ہے اور آپ کوئی کام آپ کا اس قسم کا, جیسے آپ ویلڈر ہیں یا اپنے کارپینٹر ہیں, تو آپ کو پروٹیکٹیو گلاسز, گوگلز بولتے ہیں. یہ گلاسز صرف اسٹریٹ گلاسز نہیں ہوتی, یہ آپ کی آنکھوں کے حصے کو پورے چاروں طرف سے پلاسٹک کے فریم کے ساتھ بند کر دیتی ہیں. اس کے ساتھ وہ ضرور استعمال کریں, کیونکہ اگر آلریڈی ایک آنکھ کمزور ہے, اس کی موٹائی کم ہے, اس کو ہلکی سی چوٹ بھی زیادہ نقصان دے سکتی ہے. اور اگر چوٹ لگی اس آنکھ کے اندر تو پھر آپ کا, جیسے میں نے بتایا, پھر آپ کو لیزر اینک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر جب تک آپ آنکھ کی پتلی تبدیل نہیں ہوگی تو آپ کی نظر میں فرق نہیں پڑے گا. اور اسپورٹس, جو آپ کی کمپیکٹ اسپورٹس ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کو ہو سکتا ہے, آنکھ کے اوپر چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے, ان سے اوائڈ کریں. کرکٹ بچے کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, تو اوائڈ اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ کہ وہی بات ہے, پروٹیکٹیو گلاسز ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. سوئمنگ میں ڈیپ سی ڈائیونگ جو ہے, اس میں کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے
آپ ایک دم سے پریشر بھی ہوتا ہے واٹر پریشر کا واٹر پریشر کی وجہ سے، کیونکہ آپ آلریڈی آنکھ کمزور ہے اور آپ جب ڈائیو کریں گے تو وہ امپیکٹ سے آپ کی کارنیا کو ڈیمیج ہو سکتا ہے بالکل. تو یہ 5-6 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو احتیاط رکھنی چاہیے. صحیح ہے. اب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لانے کے لیے. اور سامعین محترم، پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج، اس پہ براہ راست نشر ہوا. ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر رباب شفقت صاحبہ، آئی سرجن ہیں، ماہر امراض چشم ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں. اور آج کریٹوکونس جو ایک بیماری آنکھوں کی، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا، ہمیں میسیجز بھی کیے، ان کا بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.